کہ ہم ربیع الاول شریف کی خوشیاں کیسے منائیں۔ ربیع الاول شریف کی خوشیاں، اس لیے میں نے پہلے جملہ بولا تھا کہ آج مختلف مسائل پہ درس ہے۔ ربیع الاول شریف کی خوشیاں کیسے منائیں۔ ربیع الاول شریف کی جتنی خوشیاں آپ چاہیں منا سکتے ہیں، لیکن شرط ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ شریعت کے دائرے میں، مثال کے طور پر آپ نے لائٹنگ کرنی ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں، جھنڈے لگانے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو خریدنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پیسوں۔ اب یہ پیسے کوئی بندہ کہے جی میں نے تو لائٹنگ کرنی ہے ربیع الاول کی، وہ بندہ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالے اور چوری کرے کہ میں نے جو لائٹنگ کرنی ہے میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس تو۔ آپ سے سوال ہے کہ جو چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے لائٹنگ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ جن کو سمجھ ہے، آپ سب کو سمجھ ہے، صرف آپ بولنا نہیں چاہتے، صرف گناہ ملے گا۔ کبیرہ ترین گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ قرآن مقدس نے چور کے لیے باقاعدہ سزا کا حکم دے رکھا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا، مرد ہو چور یا عورت ہو چور، جب شریعت کی شرائط کے تحت چوری ثابت ہو، یہ شاید مفتی ہی جانتے ہیں کہ کتنے شرائط چوری میں پائے جائیں تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ عوام الناس یا عام جو ائمہ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ وہ چوری بھی ایک لیول پہ جا کے ہاتھ کاٹنے کا سبب بنتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 50 روپے کی چوری ہے تو ہاتھ کاٹ ڈالو، اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، اس کا ایک معیار رکھا ہے۔ باقی 1 روپے کی چوری بھی حرام ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے ایک اس کا نصاب مقرر ہے، اس کے لیے کچھ شرائط مقرر ہے۔ تو اب جس گناہ پہ رب ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں حکم دے رہا ہے، وہ گناہ کر کے ہم کہیں کہ ہم نے ربیع الاول کی لائٹنگ لینی تھی اس لیے چوری کی ہے، تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا ہے، اس لائٹنگ کی وجہ سے اس کو کوئی اجر و ثواب۔ اسی کی دوسری صورت ہے، اب لڑیاں تو لے آیا، بلب لے آیا، فانوس لے آیا اپنی حلال کی کمائی سے، اپنی ادھر سے تو بچ گئے، لیکن جب گلی کو سجانے لگا، جب اپنی بلڈنگ کو ارد گرد سے سجانے لگا، تو بجلی جو ہے وہ چوری کی لے لی۔ بجلی کیسی لے لی؟ اب بھی آپ ہی بتائیں، آپ کو پتہ ہے ایسی لائٹنگ کرنے والے کو اللہ اجر دے گا یا اس پہ لعنت اترے گی؟ تو اس لیے علماء ذیشان شروع سے آپ کو یہی سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ کام وہ کریں جس کے کرنے میں کم از کم رب راضی تو ہو۔ اگر آپ کہیں گے ہم نے تو وہابیوں کو دل جلانے کے لیے سب کچھ کیا، بھلے حرام کام سے بھی کیا ہے، تو بتا یہ حلال سے بھی ہوتا تو تجھے ثواب شاید نہ ملتا، کیونکہ ریاکاری تھی۔ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہم نے کام، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرنا۔